السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 14 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ انا بے شک ربکم اللہ الذی، رب تمہارا اللہ ہے وہ ذات جس نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى پھر وہ مستوی ہوا، علی العرش عرش پر، یغشی اللیل النہار وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یطلبہ وہ طلب کرتا ہے یعنی وہ آ جاتا ہے، حثیثاً تیزی سے جلدی سے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات مسخر ہیں، بامرہ اس کے حکم کے ساتھ۔ الا لہ الخلق والامر اسی کے لیے تخلیق کرنا ہے اور اسی کے لیے حکم ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین بابرکت ہے اللہ رب ہے جہانوں کا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا رب وہ ہے جس نے زمینوں اور آسمان کو پیدا کیا، فی 6 ایام 6 دنوں میں۔ یہ 24واں پارہ حامیم سجدہ صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سارا بتایا ہے کہ 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اور 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جتنی بھی مخلوقات تھیں ان کی غذاؤں کا انتظام کیا، ان کے رہنے سہنے کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں ان کا انتظام کیا، ان کا اندازہ مقرر کیا۔ پھر 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، تو یہ کل 6 دن ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق مکمل کی، پھر اللہ تعالیٰ عرش کی طرف مستوی ہوا۔ یہ 6 دن میں کام مکمل ہوا تھا۔ اس کے بعد یوم السبت آتا ہے۔ سبت کہتے ہیں منقطع کرنے، کاٹنے کو، یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تخلیق کو مکمل کر چکا، تو 7ویں دن اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بلند ہونا یا استقرار پکڑنا۔ یہ اس کی کیفیت اللہ پر چھوڑ دیں، کس طرح سے اللہ مستوی ہے عرش پر وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہم صرف اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے۔ یغشی اللیل النہار وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثاً وہ طلب کرتا ہے اس کی آہٹ، یعنی وہ تیزی سے آتا ہے اس کے پیچھے ہی، جیسے ہی رات جاتی ہے دن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ والشمس والقمر والنجوم اور سورج چاند ستارے، مسخرات مسخر ہیں اس کے حکم کے ساتھ، یعنی اس کے حکم کے تابع ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس کام میں اور جس مدار میں ان کو گردش کرنے کو لگایا ہوا ہے وہ اسی مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اللہ کے حکم سے 1 منٹ بھی یا 1 سیکنڈ کی بھی وہ تاخیر نہیں کرتے یا جلدی نہیں کرتے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار یا سن لو، حرف تنبیہ ہے، کسی کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی کی تخلیق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق ہے، اور اسی کا حکم ہے، یعنی اللہ ہی سب کا خالق ہے اور اللہ ہی کا حکم چلتا ہے سب پہ۔ تبارک اللہ بابرکت ہے اللہ رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے۔ ادعو دعا کرو، پکارو، ربکم اپنے رب کو، تضرعاً آہو وزاری کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ اور چپکے چپکے، انہ بے شک وہ، لا یحب المعتدین وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ اس میں دعا کرنے کے آداب بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کو آہو وزاری کرتے ہوئے پکارو، یعنی اللہ سے دعا کرنی ہے تو گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرو اور چپکے چپکے دعا کرو، خفیہ ہلکی آواز سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو اونچی آواز پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کو گڑ گڑاتے ہوئے ہلکی آواز سے اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا کہ لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی اپنی آواز کو پست رکھو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے اور نہ وہ غائب ہے، وہ تمہاری دعائیں سننے والا ہے اور قریب ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اونچی آواز میں اللہ کو پکار رہے تھے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ تم سے دور نہیں ہے، تم آہستہ آواز میں اللہ کو پکارو، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث کا مفہوم بتایا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔
تو دو باتیں ابھی آپ نے اس آیت میں پڑھی ہیں دعا کے بارے میں کہ گڑ گڑاتے ہوئے آہو گزاری کرتے ہوئے دعا کرنی ہے اور ہلکی آواز سے دعا کرنی ہے اور اونچی آواز سے دعا نہیں کرنی. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور نہ تم فساد پھیلاؤ زمین میں بعد اصلاحیہا بعد اس کی اصلاح کے. تیسری بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. دعا کی شرائط اس میں بتائی جا رہی ہیں کہ زمین درست ہے، زمین میں اصلاح ہوئی ہے تو اپنے اعمال سے، غلط اعمال سے زمین میں فساد برپا نہ کرو. ہمارے جو غلط اعمال ہوتے ہیں نا وہ اثر چھوڑتے ہیں ہماری ہر چیز پہ، کائنات کی ہر چیز پہ ہمارے اعمال اثر ڈالتے ہیں. تو ہم زمین میں اپنے غلط اعمال کی وجہ سے نا فساد کرنے کا باعث بنتے ہیں. فساد سے مراد اس کو خراب کرتے ہیں ہم، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. وَادْعُوهُ اور پکارو اس کو، خوفاً وطمعاً امید، خوف کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرنی ہے کہ اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو. جو مومن ہوتا ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بے خوف بھی نہیں ہو جاتا، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اور اس کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت اللہ کی قریب ہے نیکی کرنے والوں سے. تو یہ ساری نا دعا کی شرائط بتائی ہوئی ہیں ان آیات میں. 3 آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی وہ شرائط اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جن سے دعا قبول ہوتی ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور وہ ذات وہ جو یرسلو بھیجتا ہے ریاح ہواؤں کو، بشرن خوشخبری بنا کر، بین یدئی رحمتی اپنی رحمت سے آگے. اللہ کی رحمت سے مراد یہاں پہ بارش ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں ان کو خوشخبری کے طور پر بھیجتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اقلت وہ اٹھاتی ہیں صحاباً بادلوں کو، سکالن بوجھل، سکناہ ہم ہانک لے جاتے ہیں اس کو، لبالد میت مردہ زمین کی طرف. فانزلنا پس ہم نازل کرتے ہیں، اتارتے ہیں، بھی ساتھ اس کے ماء پانی. فاخرجنا پس ہم نکالتے ہیں، بھی ساتھ اس کے یعنی اس پانی کے ساتھ، من کل ثمرات ہر طرح کے پھلوں میں سے، کذالک اسی طرح، نخرج الموتى ہم نکالیں گے مردہ کو، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہواؤں کو خوشخبری بنا کے بھیجتا ہے کہ اللہ کی رحمت آنے والی ہے. بارش کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کہا ہے، اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اس لیے تو جب موسلادھار بارش ہوتی ہے نا اس وقت دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نشانی بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہوائیں ہوتی ہیں نا وہ بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہیں. بادل جو بوجھل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان میں پانی کے ذرات ہوتے ہیں، بارش کے نا قطرے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو بادل ہیں نا وہ بھاری ہوتے ہیں. تو اللہ کی قدرت ہے کہ کس طرح سے وہ ہوائیں وہ پانی اتنا بوجھل بادلوں میں پانی ہوتا ہے اس کو لے جاتی ہیں، اٹھا کے لے جاتی ہیں. سکنا ہو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو ہانک لے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ ہانک کر لے جاتے ہیں ان بادلوں کو. مردہ زمین سے مراد بنجر زمین ہے، جو خشک سالی کی وجہ سے بنجر ہو چکی ہوتی ہے نا اس کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتے لے جاتے ہیں. فانزلنا به الماء پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس سے پانی برساتے ہیں، پانی یعنی بارش اللہ تعالیٰ پھر برساتے ہیں ان بادلوں سے. فاخرجنا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نکالتے ہیں بھی ساتھ اس کے یعنی اس پانی سے، من کل ثمرات ہر طرح کے پھلوں میں سے، یعنی وہ جو خشک سالی کی وجہ سے مردہ زمین ہو گئی ہوتی ہے نا، بنجر ہو گئی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ایک ہی قسم کا پانی آسمان سے نازل فرماتے ہیں اور اس پانی سے مختلف طرح کے پھل، مختلف ذائقوں والے، مختلف رنگوں والے پھل اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس طرح ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے نا اس کے مردہ ہونے کے بعد، کذالک نخرج الموتى اسی طرح سے ہم مردوں کو زندہ کریں گے. ٹھیک ہے، اس میں یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی ایسے ہی زندہ کرنا ہے. والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، والبلد اور زمین، طیب پاکیزہ، یخرج وہ نکالتی ہے، نباتہ اپنی نباتات، بإذن ربہ اپنے رب کے اذن سے، حکم سے. والذی اور وہ جو خبث ناپاک ہے،
یعنی جو خراب قسم کی زمین ہے، لا یخرجو نہیں نکلتا، الا مگر ناقدہ ناقصی، جو خراب قسم کی زمین ہے وہ ناقصی پیداوار نکالتی ہے۔ یعنی زمین کی قسمیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں نا کہ بارش تو ایک ہی قسم کی ہوتی ہے، لیکن کوئی زمین ہوتی ہے وہ اچھی پیداوار دینے والی ہوتی ہے تو اس سے اچھی پیداوار ہوتی ہے، خوب نباتات نکلتی ہیں، باغ اور ہر طرح کے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور کوئی زمین اس طرح کی ہوتی ہے جو خراب کیفیت والی ہوتی ہے، وہ بنجر قسم کی ہوتی ہے، شور والی ہوتی ہے، تو اس پہ بھی بارش ہوتی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں اس کو ہوتا، وہ خراب ہوتی ہے اور وہ پیداوار بھی اپنی خراب ہی ناقص ہی نکالتی ہے۔ کذالک اسی طرح سے نصرفو ہم بیان کرتے ہیں آیات لقوم یشکرون، قوم کے لیے وہ شکر کرتے ہیں، یعنی جو شکر کرنے والے لوگ ہیں نا ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح سے آیات پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرنا یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نشانی کے ذریعے، کبھی کسی مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، لیکن سمجھ کس نے حاصل کرنی ہے؟ وہ جو اللہ کا شکر کرنے والے لوگ ہیں نا انہوں نے ہی سمجھ حاصل کرنی ہے۔ اس سے یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ جو پاکیزہ زمین ہے نا اس کی مثال مومن کی طرح کی ہے کہ مومن کو تو فائدہ ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، رسول آتی ہے، اس کو رسول آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، اللہ کی کتاب آتی ہے، تو مومن کو تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے، تو وہ ہدایت میں اور زیادہ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور جو خراب زمین ہے نا اس کی مثال کافر کی طرح کی ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے لیکن وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ تو اس طرح کی نا ایک حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، میں آپ کو وہ بتاتی ہوں، اس کا مفہوم پڑھ کر بتاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلادھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی، اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، یعنی خوب پیداوار دی، اور اس کے بعض حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو تو روک لیا، اندر جذب کر لیا، تاہم اس سے لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا، کھیتوں کو بھی سیراب کیا، کاشتکاری کی، اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا، اس نے پانی نہیں روکا اور نہ ہی کچھ اگایا۔ بس اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کی دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا اس سے اس نے نفع اٹھایا، خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا، اور مثال اس شخص کی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا ہے۔ تو یہ آپ کا رکوع نمبر 14 یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔